بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ایسے عجیب اور عقل کو دنگ کرنے والے واقعات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا ہے۔ شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زار و قطار رو رہی تھی۔ خاوند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے مدد لی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاوند، بیوی اور بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاوند سے کہا، اے اللہ کے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم نے اس کا جواب سچ سچ بتانا ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو سچ ہی بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی، کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سن کر آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تھی تو تیرا نکتہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل کر گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت ہی پیدا ہوگا۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث و قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ اتفاقاً شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔
کہ اس کا میاں تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا بچہ ہے، اس کے خاوند کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا۔ پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا ہے؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کے پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی ستیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ یہ الزام میں پیش ستیلا بیٹھا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے یہ مان لیں یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے، بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ہی ٹھہروں، کہ یہ بچہ میرا برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی ستیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا، اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی مانگنے کو تیار نہیں ہوں۔ ستیلے بیٹے کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بدچلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی فیصلہ کرنے والے ہی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے تھے، اور جس بچے کو تم اپنے بھائی مانگنے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ یہاں لانا، کل انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے ستیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں ابھی آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں بچوں نے آپس میں کھیلنا کودنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے، سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سب بچے بڑے آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو کھیلنے بیٹھنے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی دقت ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہو رہی ہے، وہ بآسانی سے چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو صحت مند، نیک اور خوبصورت اولاد سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔